باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد۔ آپ کی خدمت میں الکافی سے کتاب الایمان والکفر کے ضمن میں وارد ہونے والی احادیث کو بیان کیا جا رہا تھا۔ ہم نے الکافی سے حدیث باب الوسوسہ و حدیث النفس کو مطالعہ کرنا شروع کیا تھا، جس کی پہلی حدیث میں محمد بن حمران امام صادق علیہ السلام سے وسوسے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی کثرت وسوسہ کا شکار محمد بن حمران کثرت وسوسے کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں لا الہ الا اللہ اس کو پڑھا کرو، یعنی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کثرت سے لا الہ الا اللہ اس کو پڑھا کرو۔ اسی طرح سے جمیل بن دراج صحیح سند یہ روایت ہے اور اعلیٰ سندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے جمیل بن دراج پوچھتے ہیں، جمیل بن دراج کا شمار عابدین و زاہدین میں ہوتا تھا، یعنی بلند و بالا مقام پر پہنچی ہوئی شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ انہ یقع فی قلبی امر عظیم، میرے قلب میں بہت بھاری اور بہت بڑی چیزیں گزرتی ہیں، واقع ہوتی ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ۔ اگر اس طرح کے وسوسے، توہمات، گمان تمہیں گھیر لیں تو تم لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو جمیل بن دراج نے آگے سے کہا فَكُلَّمَا وَقَعَ فِي قَلْبِ شَيْءٌ، کہ جب بھی قلت لا الہ الا اللہ، یعنی بتایا جمیل بن دراج نے، اس کو مجرب طریقہ بھی کہتے ہیں، یعنی تجربہ شدہ یہ ایک ہمارے پاس طریقہ کار ہے۔ جمیل کہتے ہیں کہ پھر جب بھی میرے قلب کے اوپر کوئی اس طرح سے گراں چیز گزرتی تھی، کسی سخت پریشانی یا وہم یا اس طرح کے وسوسوں میں میں شکار ہو جاتا تھا، تو میں پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ فیذھب عنی، تو وہ میرے پاس سے چیز چلی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس حدیث نمبر 3 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک واقعہ منقول ہے، محمد بن مسلم، یہ بھی معتبر اور بہترین اعلیٰ قسم کی سندوں سے تعلق رکھتا ہے، صحیح سند یہ حدیث ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ ہلکت، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ تو فقال لہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاک الخبیث، تیرے پاس ایک شیطان خبیث آیا ہے۔ فقال لک من خلقک، کہ فقال لک، اس نے تجھے یہ کہا کہ تجھے کس نے خلق کیا ہے۔ فقلت، تو نے کہا کہ اللہ نے خلق کیا۔ فقال لک، پھر اس نے کہا کہ اللہ کو کس نے خلق کیا؟ اللہ من خلقہ، کہ کون ہے جس نے اللہ کو خلق کیا؟ فقال ای والذی بعثک بالحق لکان کذا، تو یہ اس کے ذہن میں سوال ابھرا تھا، یعنی وسوسہ اور شبہہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تیرے پاس ایک شیطان خبیث آیا ہے، ایک شے خبیث آئی ہے، یا ایک وہم خبیث بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لفظ شیطان ادھر مذکور نہیں ہے، فقط کلمہ خبیث موجود ہے۔ تو یہ کلمہ خبیث چونکہ شیطان ہی کی یہ کارکردگی ہوتی ہے کہ وہ آ کے اس طرح کے توہمات ایجاد کرتا ہے۔ اب اس نے نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے دل میں کیا وسوسہ یا کیا توہم پیدا ہوا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفصیل بتائی کہ اس نے تجھے آ کے کہا کہ کس نے تجھے خلق کیا، تو تو نے آگے سے کہا کہ اللہ نے مجھے خلق کیا۔
اور پھر اس نے تیرے سامنے یہ شبہ یا سوال اٹھایا کہ پھر اللہ کو کس نے خلق کیا ہے؟ اگر ہر چیز کو خلق کسی نے کیا تو اللہ کو کس نے خلق کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہے جس ذات نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا ہے اس کی قسم ایسا ہی ہوا ہے۔ تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک واللہ محض الایمان، کہ اس جگہ پر تیرا نہ ڈگمگانا، یعنی تیرا اپنے طور پہ قائم رہنا، یہ خالص ایمان کے اوپر ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی یہ خالص ایمان کے یعنی موارد میں سے ایک مورد ہے، چونکہ ایک انسان ہر وقت بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کا علاج حقیقت میں عقلی مباحث ہے، اور ایک عام بندہ فوراً عقلی مباحث میں وارد نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو اپنے اندر ہلاکت کا ایک احساس کر اور خوف زدہ ہو رہا اور اس توہم کو دور کر رہا ہے، ذاک واللہ محض الایمان، کہ یہ ایمان کے محض کہتے ہیں ایک شے کا خالص ہونا، ایک شے کا واضح اور خالص ہونا۔ تو یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ بھی وسوسوں کی قبیل میں سے ایک ہمارے پاس مورد ہے۔ ابھی ہم اس کی تشریح میں جاتے ہیں، چونکہ ہم نے ان میں سے 3 حدیثیں دیکھیں اور تیسری حدیث میں محض الایمان قرار دیا اگر اپنے وہم سے ایک انسان بچ جاتا ہے، یعنی خوف ایسے موارد میں کہ ایسے شبہات جو انسان کے ایمان کے لیے خطرہ لاحق ہو سکتے ہیں، اس میں انسان کا خوفزدہ ہونا اور خوفزدہ ہوتے ہوئے ان توہمات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ خالص ایمان کے امور میں سے ایک امر ہے۔ یا اسی طریقے سے کہ انسان کے ذہن میں بہت سارے باطل خیالات پیدا ہوتے ہیں، توہمات پیدا ہوتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان وسوسوں کو اپنے نفس میں ہی باطل قرار دے دینا، یہ ایمان کے امور میں سے ایک امر ہے، خالص ایمان کے امور میں سے ایک امر ہے۔ یا نمبر 3 یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 احتمالات دیے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں، کہ یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس نے اس کے اعتقادات اور ایمان میں خلل ڈالنا چاہا، لیکن یہ اپنے وجود میں متوجہ ہو گیا اس کی طرف کہ یہ غلط میرے ذہن میں ایک تصور ابھر رہا ہے، اور اس طور پہ شیطان کی اس شیطنت سے وہ بچ کے اور شیطان مایوس ہو گیا۔ وہ ان خواتر کے ذریعے سے شیطان کوشش کر رہا تھا کہ اس کے دل میں اس طرح کے توہمات اور شبہات یا وسوسے ابھارے کہ وہ ایمانی طور پہ ڈگمگا جائے۔ یہ ہمارے پاس چند احادیث تھیں، اور بھی احادیث ہیں، انشاءاللہ اسے ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ یہ 3 احادیث میں آپ نے مطالعہ کیا کہ ایک شخص کے وجود کے اندر چیزیں برپا کی جا رہی ہیں، یعنی القاء کیا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، اس کے وجود کے اندر مختلف طرح کے وسوسوں کو ایجاد کیا جا رہا ہے۔ اس کو ہم نے گزشتہ درس میں خواتر سے تعبیر کیا تھا۔ یہاں پہ اگر ہم اس پوری بحث کو 2-3 زاویوں سے دیکھیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، چونکہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ خواتر پہلا قدم ہے کہ جس کو اگر ہم نے طے کر لیا تو پھر ہم دین سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا سفر طے کر سکتے ہیں، وَإِلَّا سفر کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ انسان اسی کے ایک چنگل میں یا انہی کے ایک جال میں پھنس کے رہ جاتا ہے، اور پھر آگے بڑھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، چونکہ وہ جب عبادت انجام دینے لگتا ہے ایسے جذباتی اس کے نفس میں وسوسے یا خواتر جنم لے لیتے ہیں کہ وہ پھر انہی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ فراغت کے وقت میں شہوانی یا غضبی انسان کے وجود میں وہمیات یا خواتر یا یہ وسوسے جنم لے لیتے ہیں، اور انسان ان تنہائیوں میں اسی کا شکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ لہٰذا نہ اس سے قرآن کی طرف توجہ جاتی ہے، یا قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کے معنی پہ توجہ نہیں کرے گا، یا اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے گا، یا ممکن ہے کہ اپنے وجود کے اندر ہی ان وسوسوں کے ساتھ مستقل طور پہ مشغول ہونے لگ جائے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کو
قابو کرنا بہت ضروری ہے، لیکن قابو کرنے کے لیے اول یہ معلومات ہمارے لیے جاننا لازم ہے کہ انسان کے اوپر گزرتی کیا ہے، چونکہ انسان کا وجود کس طریقے سے ان وسوسوں کو، ان خواطر کو اپنے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، یا کس طریقے سے گرفت میں لیتا ہے ان وسوسوں کو، کیونکہ کوئی ایک چیز پھینکتا ہے، کوئی پکڑے گا تو تب بھی وہ اس کے ساتھ تعلق پیدا کر سکتی ہے۔ لہذا قلب بھی، انسان کا جو قلب ہے وہ ان وسوسوں کی اماج گاہ بنتا ہے، وہ ان وسوسوں کو پکڑتا ہے۔ وسوسوں کی یا خواطر کی ایک تفصیل علماء اخلاق نے ذکر کی ہے، جو آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں ذکر کی جا رہی تھی، اور ایک کتب عرفانیہ میں وارد ہوئی ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آگے کے دروس میں بیان کی جائے گی۔ ہم یہاں پہ مختصر طور پہ ان کلمات کا دوبارہ سے سریع طور پہ یا تیزی سے جائزہ لیتے ہیں۔ حدیث نفس یعنی نفس کی باتیں۔ اب یہ جو نفس کی باتیں ہیں، یہ ممکن ہے کہ نفس کی اپنی ہی ذات سے باتیں ہو رہی ہوں، ممکن ہے کہ شیاطین کے ساتھ مشغول ہے، ممکن ہے کہ وہ، اگر ہم اس کا جامع معنی لیں، ملائکہ کے ساتھ مشغول ہے۔ لہذا حدیث النفس یعنی نفس کیا گفتگو کرنا، لیکن بدون الفاظ و کلمات جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، یعنی قلب انسانی کا گفتگو کرنا بالفاظ دیگر۔ ایک دفعہ زبان انسان کی گفتگو کرتی ہے اور اس کے مد مقابل کوئی مخاطب ہوتا ہے، جیسے انسان اپنی زندگی میں عام افراد سے بات چیت کرتا ہے، لیکن ایک دفعہ ہونٹ بند ہے، زبان ساکت ہے، لیکن انسان کے نفس میں ایک طوفان برپا ہے، ایک شور شرابہ برپا ہے، اس کا قلب بہت ساری باتیں کر رہا ہے، اس کا قلب بہت سارے امور کے متعلق اپنے موقف پیش کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے۔ یہ جو مورد انسان کے وجود کے اندر ابھرتا ہے، اس کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ لہذا جب حدیث نفس آئے، ابھی ہم اس کی طرف نہیں جاتے کہ یہ مثبت استعمال ہوتا ہے یا منفی، یعنی ہمیشہ وسوسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یا نہیں، مثبت بھی اس کا کوئی استعمال ہے، تو بلا شک و شبہ مثبت استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اکثر بیشتر یہ وسوسوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے احادیث مبارکہ میں۔ چونکہ نفس کی باتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی وہ اپنے وجود کے اندر خداوند متعال کو مخاطب کرے، فرشتوں سے بات چیت کرے، توسل اہل بیت علیہ السلام سے کرے، نفس کی مختلف باتیں ہو سکتی ہیں، لہذا یہ حدیث نفس ہی کہلائیں گی۔ لیکن حدیث نفس کا اکثر بیشتر احادیث میں اطلاق وہ وسوسوں کے اوپر ہوا ہے، چونکہ وسوسے بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں چند چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک، خود قلب انسانی کیا ہے، نمبر 2 شیاطین، ان سے کیا مراد ہے، نمبر 3 اس کی کیا حقیقت اور کیا ماہیت ہے، یعنی اس کی وسوسوں کی خصوصیات کیا ہیں۔ ہم ابھی ادھر سے شروع کریں گے اور ان بقیہ 2 چیزوں کو انشاءاللہ تعالی بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ جو اقسام حدیث نفس کی بیان کی گئی ہیں یا وسوسوں کی بیان کی گئی ہیں، وہ قلب اور شیاطین کی جہت سے ہے۔ ملائکہ، شیاطین، یہ 2 ہمارے وجود سے باہر خلقت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور انسانی نفس ان کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ انسانی نفس ان میں سے کسی ایک سے ہر وقت تعلق قائم کر رہا ہے، یعنی یہ 2 ایسے خلقت ہیں کہ جو انسان سے ہمراہی چاہتے ہیں، ہر مورد میں انسان کے ہمراہ ہونا چاہتے ہیں۔ اب انسان ان میں سے کس کو اپنا رفیق بناتا ہے، اپنا صاحب بناتا ہے، وہ ایک آگے کی بات ہے۔ شیاطین کو بنائے گا، وسوسہ کہلائے گا، وسوسہ یعنی شیاطین کی باتیں وسوسہ کہلاتی ہیں، شر کے اوپر اسے ابھاریں گی، خیر سے اسے دور کریں گی، انتقام کی طرف ابھاریں گی، افراد کی طرف شہوات میں اسے لے کے جائیں گی۔ لیکن ملائکہ اس کو صبر کی تلقین کریں گے، عاقلانہ بات کریں گے، نور کی طرف، خیر کی طرف لے کے آئیں گے۔ یہ دونوں آوازیں، یہ دونوں تصورات ہر وقت انسان اپنے نفس کے اندر ابھرتے دیکھتا ہے، لیکن شر کی طرف تیزی سے رجحان انسانوں کا بڑھ جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر عارضی طور پہ، اس کے اندر فوری اور عارضی طور پہ علاج اسے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مثلاً انتقام کی آگ جو ہے وہ تھوڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے جب انسان کوئی نہ کوئی زبان سے یا اعضاء و جوارح سے ایک عمل صادر کر دے۔ اسی طرح انسان
اپنے دکھ و درد کے اوپر شکوہ شکایت اور شور شرابہ مچاتا ہے تو وہ اپنے اندر کو مزید ایک ہلکا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ لہٰذا فوری اور عارضی علاج اسے شرور میں نظر آتا ہے تو انسانی نفس اس کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے، جبکہ خیر کا جو خیر کی طرف رجحان ہے اس کے لیے انسان کو زیادہ زحمت اٹھانی پڑتی ہے، چونکہ دنیا دنی سے بھی ہے، دنو سے بھی ہے، ہر دو معنی ٹھیک ہے۔ دنو یعنی قریب، پستیوں کے قریب ہے دنیا، یعنی دنیاوی امور جب بھی انجام دیں گے تو پستیوں کے قریب امور کو انجام دے رہے ہیں۔ دنی یعنی خود پست ہونا، دنیا ہے ہی پست، اس لیے اس کا ہر امر جو اس دنیا میں انجام پا رہا ہے وہ پست ہے، کیونکہ اس کی پستی ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، سب چیزیں ہمارے وجود سے قباحتوں کو ظاہر کرتی ہے، چونکہ دنیا ہے ہی قبیح چیز۔ لہذا یہاں پر بھی یہ چیز ہے کہ انسان مائل ہے، جب وہ شرور کی طرف مائل ہوتا ہے تو قباحتوں کی طرف مائل تیزی سے ہو جاتا ہے، چونکہ دنیا میں رہ رہا ہے تو دنیا اس کے قریب بھی ہے اور پست بھی ہے، تو قریب ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ اس کی قربت کا ایک احساس کرتا ہے۔ آخرت اس کے لیے دنیا کی نسبت دور اس کو احساس ہوتی ہے، چونکہ ہے بھی دور، دنیا کے واسطے کے بعد ہے۔ لہٰذا یہاں پہ انسان کو آخرت کے لیے زحمت اٹھانے پڑتی ہے کہ وہ دنیا کو عبور کر کے آخرت کو پہنچے گا۔ لہٰذا ہر عمل میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم دنیا کو عبور کریں تاکہ آخرت کو پا سکیں۔ اس لیے دنیا کیا ہے؟ ہمارے قریب ہے۔ مثلا اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے کہ یہ پہلی سیڑھی میرے قریب ہے، اس لیے پہلی سیڑھی سے ہی میں دو چار ہوں، پہلی سیڑھی سے ہی میں مشغول ہوں، پہلی سیڑھی ہی اس کے قدم اس کے اوپر رکھنا میرے لیے آسان ہے، یعنی آسانی بھی قریب ہونے کی وجہ سے آسانی بھی وہ محسوس کرے گا، قریب ہونے کی وجہ سے اس سے مشغول ہونا وہ بھی سامنے اس کے آئے گا، اور قریب ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت کا احساس بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن ہے یہ کہ جس چیز کے قریب ہو رہا ہے وہ ہے ہی پست، وہ ہے ہی فانی، وہ ہے ہی غیر باقی ہے، اس نے نہیں رہنا، اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے کچھ مدت کے لیے، اس کی لذتیں بھی کچھ مدت کے لیے اور تکلیف بھی کچھ مدت کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تکلیف اس کی جاویدانی ہے، تکلیف اس کی مثلا ابدی ہے، باقی ہے، نہیں، تکلیف بھی نہیں، سخت حالات بھی باقی نہیں ہیں۔ اگر نرم حالات، راحت بخش حالات باقی نہیں ہیں تو نرم سخت حالات بھی باقی نہیں ہے۔ واضح سی یہ ہمارے لیے بات ہے، لیکن ہم غافل اس حقیقت سے ہو جاتے ہیں۔ جانتا ہر کوئی ہے، حتیٰ کہ ایک ملحد انسان بھی یہ بات جانتا ہے کہ مجھے بقا اس دنیا میں نہیں ہے، قلیل سے دنیا میں میرے لیے زندگی، اس لیے وہ اس قلیل مدت میں ملحد ہونے کی وجہ سے لذتوں سے وہ اپنے لمحات کو بھرنا چاہتا ہے، چونکہ اس کے ماورا اس کے لیے کوئی جہان نہیں ہے۔ بڑی تنگ زندگی ایک ملحد ایتھیسٹ بہت تنگ زندگی اپنی بسر کرتا ہے، اس کا دائرہ نفس بڑا مختصر ہے، اس کے اہداف بڑے پست ہیں، اس لیے وہ اپنے وجود میں دائمی اضطراب میں رہنے والا ہوتا ہے، ظاہری طور پہ کہے لگا رہا ہے، ظاہری طور پہ کلمات جو ہے وہ دین کے یا توحید کے مخالف بول رہا ہے، لیکن اندر سے اس کا نفس وہ لرز رہا ہے، اندر سے اس کے نفس میں اضطراب پیدا ہو رہا ہے۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ کیوں شیاطین کی طرف راغب ہو جاتا ہے نفس ہمارا، قلب ہمارا۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس کو مزید آگے دیکھیں گے، لیکن اس مسئلے کو حل کریں ہم کہ اگر ٹھیک ہمارے نفس سے باہر دو خلقتیں اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں جو ہمیں نگاہوں سے نہیں دکھائی دیتی، لیکن اس کے اثرات اور اس کے وجود کے احساس کو ہم اپنے اندر پاتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ قلب ہمارا وہ شیاطین اور شرور کی طرف مائل ہو جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے جہان میں رہ رہے ہیں کہ جو جہان پست ہے، شرور سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ایک ایسا جہان ہے کہ جس جہان کو دنی و دنو ہر دو لحاظ سے دنیا کہا گیا ہے۔ لہذا دنیا قریب ہے، اور دنیا کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ مشغولیت وہ بہت جلد پکڑ لیتی ہے ہماری توجہ، اور بہت جلد مشغولیت شروع ہو جاتی ہے، اور نمبر 3 اس کی ضرورت کا احساس بھی شدت سے ہوتا ہے۔ لہذا اب جب دنیا سے تعلق قائم کیا تو دنیا ہے پست اور دنیا ہے فانی، وہ پستی اور اس کے جو فنا کا مورد ہے
وہ ہمارے اندر صلاحیت کرنے لگتا ہے، وہ ہمارے اندر ایک تعلق قائم کرنے لگ جاتا ہے۔ یہاں پہ شیاطین جو ہیں وہ استفادہ کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا قلب دنیا کی طرف مائل نہ ہو، شیاطین اصلاً اس کے وجود میں اثر ہی نہیں برپا کر سکتے، ممکن نہیں ہے۔ شیاطین کے پاس جو اصل ہنر ہے وہ اسی جگہ پر ہے، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس جگہ سے، دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا کی زینت اس کے سامنے اجاگر کریں گے، دنیا اس کے لیے باقی قرار دیں گے کہ فنا باقی رہنے والی ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو زینت دنیا، اس کی طرف انسان کو وہ راغب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، چونکہ انسان اپنی، اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے، پرندے آسمانوں پر اڑ رہے ہیں، لیکن جب انہیں بھوک لگے گی تو انہوں نے دانہ کھانے کہاں پر اترنا ہے؟ زمین کے اوپر اتریں گے، مجبور ہیں کہ زمین پر اتریں، اور اسی جگہ پہ شکاری جو ہے وہ اپنے شکار اور تمام کے تمام سازشی حربے لے کے گرفتار کرنے کے لیے ان پرندوں کو موجود ہوتے ہیں۔ ہماری مثال بھی اسی طرح ہے، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، یعنی قریب ہیں یہ پستیاں ہمارے، اور مجبور ہیں اس پستی سے تعلق قائم کریں، چونکہ بالآخر کھانا پینا ہے، بالآخر تولید نسل اور افزائش نسل کی ہمیں حاجت و ضرورت ہے۔ اب ہم ان کے لیے جب اقدام کریں گے تو بالآخر ہم اس پست چیز سے جتنی بھی حدود و قیود کا ہم خیال رکھیں، تعلق ایک قائم کر رہے ہیں، اس تعلق سے یہ شکاری استفادہ کر لیتا ہے، یعنی آسمانوں سے اڑتے ہوئے، آسمانوں سے پرندوں کو نیچے شکاری جب یہ دانہ چگنے آتے ہیں تو اس وقت وہ گرفتار کرتا ہے۔ انسانوں کو بھی اسی ٹائم پہ شیاطین گرفتار کرتے ہیں۔ لہذا روایات ہمارے پاس متعدد اس حوالے سے موجود ہے، حتیٰ کہ ایک روایت میں وارد ہوا ہے، قطب الدین راوندی نے اسے ذکر کیا ہے اور محدث نوری نے مستدرک میں، کہ جب انسان وضو کرنے لگتا ہے تو ایک شیطان ہے جس کا نام ہے ولہان، یہ نامی شیطان آ جاتا ہے اور اس کو مبتلا کرتا ہے مختلف خیالات میں، تصورات میں، توہمات میں، حتیٰ کہ نماز میں جو شک پیدا ہوتا ہے وہ بھی اسی شیطان کی وجہ سے۔ وضو میں بعض لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ میرا وضو ہوا یا نہیں ہوا، تو وہ شیطان جو ہے وہ اسے وسوسے ڈالتا ہے، ولہان کے نام سے یہ نامی شیطان آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت منقول ہے، یہ محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت تک یہ شیطان کوششیں کرتا رہتا ہے جب تک وہ دوران وضو اللہ کا نام نہ لے، جب تک اللہ کا نام نہیں لیتا اس وقت تک یہ شیطان کوشش کرتا رہتا ہے۔ آپ نے اس جگہ پر ملاحظہ کیا کہ یہ ہمارے پاس جو نوعیت ہے، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نفس کا میلان ان شرور کی طرف بڑھ جاتا ہے، آل اولاد کی طرف بڑھ جاتا ہے، ازواج کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے متنبہ مومنین کو کیا ہے، اور معنی کے اعتبار سے بہت عمیق اور پر اثر یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم ازواجکم اولادکم و ازواجکم عن ذکر اللہ، کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگوں کے اولاد اور اموال وہ کسی بھی صورت میں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ سورہ منافقون کی آیت ہے، آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ جو یہ کام کرے گا کہ اس کی اولاد اور اس کے اموال اسے اللہ سے غافل کر دے، یہی خسارے والا ہے، چونکہ یہ دونوں تو اس دنیا میں باقی نہیں رہنے، یہ دونوں اس کے ہمراہ جانے بھی نہیں ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان ان کے ذریعے سے آخرت کو بنائے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ نفس بہرحال اس طرف راغب ہو جاتا ہے، شرور کی طرف۔ ہم آتے ہیں خواتر کی جانب اپنے اس مزید، یعنی ہمارے پاس اب یہ 3 موضوع ہو گئے۔ ایک ہمارے نفس سے باہر کا جہان ہے، تفصیلی اسے نہیں ہم پڑھیں گے، اس کے اوپر ہمارے سلسلہ وار دروس میں گفتگو طولانی ہو چکی ہے، صرف اتنی مقدار
اس میں پڑھیں گے جو وسوسے اور خواطر سے تعلق رکھتی ہے، چونکہ انہیں مثلا الہام کو کبھی نور سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات دو کان روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ قلب کے دو کان ہیں، ایک کان سے شیطان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، ایک کان سے ملک فرشتے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لہذا ایک ہمارے نفس سے باہر کی دنیا جہاں سے القاء کیا جاتا ہے، دوسرا ہے یہ القاءات جس کے اوپر ہوتے ہیں وہ نفس انسانی میں اس کا جائے مقام وہ قلب ہے، قلب انسانی ہے، جو کہ اگر آلودہ ہو جائے یا اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے تو روح مر جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے جسم مر جاتا ہے۔ جسم کی موت قلب کے بند ہونے سے ہوتی ہے، تو اسی طرح سے روح کی موت بھی اس سے ہو جاتی ہے کہ اس کا قلب جو ہے وہ امراض کا شکار ہو جائے اور سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون کی سطح تک وہ پہنچ جائے، یعنی ان کی قلوب کے اوپر کیا ہے غیشاوہ یعنی حجاب پڑے ہوئے ہیں، ڈھمپا ہوا ہے۔ لہذا یہ جو حجاب ہیں یہ وہ سیاہ بادل ہیں جو وسوسوں کی صورت میں القاء ہو رہے ہیں، یعنی قلب شفاف تھا، اس کی شفافیت میں اضافہ ہو سکتا تھا اگر ملائکہ کی جو آوازیں ہیں اور ان کی گونج ہے اور ان کی صدائیں ہیں وہ اس کے ارد گرد جو ہیں وہ ایک اپنے حالہ بنا لیتی، اپنا ایک گردش بنا لیتی، لیکن اگر شیاطین بنا لیں تو وہ پھر تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے پھر وہی قلب کام کرتا ہے جو وہ وسوسے اور وہمیات اس کے وجود کے اندر اجاگر کی گئی ہیں۔ ہم مزید مزید استفادہ کرتے ہیں اسی کتاب سے جامع السعادات سے، تاکہ اس مرحلے کی جو معلومات ہیں وہ ہمارے لیے واضح ہو سکیں۔ مولا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ آگے کے فصول میں بیان کرتے ہیں، چونکہ ایک حصہ ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے تھے۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ نفس کے اس معرکے میں، نفس کی اس جنگ میں ملائکہ اور شیاطین دونوں کے لشکر ہیں، جند الملائکہ بھی ہے اور جند الشیاطین بھی ہے، اور دونوں اس کے اوپر متعارضہ یعنی اس کے اوپر وارد ہوتے ہیں، دونوں کے دونوں وارد ہوتے ہیں۔ لہذا پھر آغاز درس کہتے ہیں قد عرفت ان الوسواس اثر الشیطان الخناس، کہ شیطان وسوسہ جو ہے وہ شیطان خناس کا اثر ہے، شیطان خناس کا اثر ہے، جیسا کہ سورۃ الناس میں وارد بھی ہوا ہے۔ والالہام عمل الملائکۃ الکرام، اور الہام ملائکہ کرام کا عمل ہے، اور کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ انسان اپنی آغاز فطرت کے اعتبار سے اس قابل ہے کہ ہر دو کو برابر طور پہ لے سکے، یعنی ہر دو کی طرف اس کا رجحان بڑھ سکتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کی طرف اس کا رجحان اگر بڑھے، یعنی ایک ایسا پلڑا لے سکتے ہیں، یعنی مراد ان کی یہ ہے کہ انسان کے دونوں کے ساتھ ایک ہلکی سی تار کا تعلق ہے، انسان درمیان میں دونوں اسے اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی فطرت کے اعتبار سے بالکل سینٹر میں ہے، بالکل درمیان میں، نہ ملائکہ کا طرفدار ہے ابھی اور نہ شیاطین کا طرفدار، بالکل درمیان میں۔ شیاطین کس رسی کے ذریعے سے اسے کھینچ لیں گے؟ یہ شیاطین کی طرف رجحان پیدا کرے گا وہ اس وقت ممکن ہے کہ بمتابعت الہواء، کہ جب وہ ہوائے نفس کی اتباع کرے۔ اور ملائکہ کی طرف وہ کب رجحان پیدا کر سکتا ہے؟ اس وقت جب ملازمت الورع والتقوی، جب حرام کاموں سے بچے اور تقوی الہی کو اختیار کرے، لیکن ملازمت کے طور پہ، یعنی مسلسل وہ اسے اختیار کرے۔ بس آپ نے تصور دیکھا کہ کس طریقے سے آگے وسوسے کی صورت کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان اپنی ابتدائی فطرت کے اعتبار سے نہ ملائکہ کی طرف کوئی رجحان رکھ رہا ہے اور نہ ابھی وہ رجحان رکھ رہا ہے شیاطین کی طرف، بالکل آغاز ہے، پیدا ہوا ہے اس دنیا کے اندر، اپنی فطرت پہ پیدا ہوا ہے۔ فطرت ایک تعلیمات رکھتی ہے انسان کے وجود میں، فطرت خیر کی طرف اسے ابھارتی ہے، ابھی یہ عملی طور پہ بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان شیاطین کی طرف اور ملائکہ کی طرف میں سے کسی سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن انسان کا آغاز میں فرشتوں سے تعلق ہے۔
فطرت کے اعتبار سے انسان پاکیزہ تو یقیناً فرشتوں کی طرف مائل ہے، لیکن اب عمل کی دنیا میں ہم آ رہے ہیں۔ باطن میں جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا وہ تو ہمارے لیے واضح ہے کہ وہ فطرت کو قرار دیا، فطرت پاکیزہ ہے، چاہے مشرک ہو کافر ہو، وہ فطرت کو جتنا چھپا دے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن فطرت خود ایک پاکیزہ شے ہے۔ لہذا ابتدائی فطرت کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور اس دنیا میں اس کی خلقت جب ہوتی ہے تو اب خلقت ہونے کے بعد نہ یہ کھینچ ملائکہ اسے کھینچ کے لے گئے ہیں اور نہ ہی شیاطین اسے کھینچ کے لے گئے ہیں، بالکل درمیان میں ہے، یعنی درمیان میں، اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تعلق قائم کریں۔ شیاطین تعلق قائم کرنے کے لیے جو پھندا اور رسی اس کی طرف پھینکیں گے اور اس سے جکڑ کے کھینچیں گے، اس کا نام ہے متابعت الہوا، انسان خود اپنے ہوائے نفس کی پیروی کرنے لگے۔ یعنی جب بھی ہوائے نفس کی پیروی کرے، حب دنیا اس کے وجود میں جنم لے، یہاں پہ وہ ان کی ولایت میں آنا شروع ہو جائے گا، شیاطین کی ولایت میں ان کا رفیق بننا شروع ہو جائے گا، ان کے قریب ہونا لگے گا، ان کی طرف رجحان پیدا کرے گا۔ لیکن یہی نفس انسانی اگر ورع کو اختیار کر لے ہمیشہ کے لیے، ورع کو یعنی حرام کاموں سے بچائے اور تقوی کو اختیار کرے، تو اب ملائکہ کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ یہ دونوں دائیں بائیں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا شیاطین کھینچیں تو ملائکہ کے بھی قریب ہو جائے، ایسا قطعاً ممکن نہیں۔ ملائکہ اسے کھینچیں تو اس شیاطین کے قریب ہو، ایسا نہیں ممکن۔ ایک طرف جب کھینچا جاتا ہے دوسرے سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہوگا، بعید ہوتا چلا جائے گا، اس لیے یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ آگے پھر ذکر کرتے ہیں کہ اگر نفس اپنے مقتضی شہوات کے مطابق یا شیطانی جو غضب ہے اس کا شکار ہوتا ہے، تو نفس کا جب بھی میلان ہوائے نفس اور غضب کی طرف ہوگا تو شیطان کو یہاں پہ موقع مل جاتا ہے۔ صحیح ہے، وجد الشیطان مجالا، یہاں پہ شکاری جو ہے وہ موقع پا لیتا ہے کہ پرندے کو گرفتار کرے، کیونکہ نفس کی بلندی آسمانوں کی طرف ہے، اس نے بلندیوں کے اوپر اڑنا ہے، اس نے زمین کے اوپر نہیں قدم رکھنے، وہ زمین کے لیے خلق نہیں ہوا، وہ آسمانوں کے اوپر پرواز کرنے کے لیے، ملکوت کی پرواز کے لیے خلق ہوا انسانی نفس۔ لہذا انسانی نفس مجبور ہوتا ہے اس دنیا میں کہ وہ دانے چگنے کے لیے زمین پر آئے، اور یہاں پر ہی وجد الشیطان مجالا، شیطان جو ہے وہ اپنے طور پہ موقع پا لیتا ہے، فَيَدْخُلُ بِالْوَسْوَسَةِ، وہ وسوسہ اس میں ڈالتا ہے۔ یعنی پرندہ زمین پر اترا، اس کے سامنے آپ نے ایک ایسی چیز، ایسا منظر، شیشہ رکھا ہوا ہے اور شیشے میں ایک ایسا منظر اس کے سامنے آپ نے آشکار کیا ہے کہ پرندہ اسے دیکھتے دیکھتے قدم بڑھانے لگتا ہے اور آگے گڑھا ہے، اس گڑھے میں جا کے گر جاتا ہے۔ یا آپ نے بالفاظ دیگر آپ نے خوراک رکھی ہوئی ہے، لیکن خوراک جس کے اوپر رکھی ہوئی ہے وہ ایک گڑھا ہے اور گڑھے کے اوپر ایک پتلا سا کاغذ یا کپڑا آپ نے بچھایا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ نے دانے رکھے ہیں کہ جیسے ہی وہ اپنے وزن کے ساتھ قدم رکھے گا وہ اس گڑھے کے اندر چلا جائے گا، یا جیسے ہی وہ قدم رکھے گا وہ پورا کا پورا کپڑا جو ہے اسے بند کر لے گا، گھیر لے گا۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہے وسوسہ جو اس کو دکھایا جا رہا ہے پرندے کو۔ لہذا شیطان جب انسان ہوائے نفس کے مطابق عمل کرنا چاہے، یعنی نفس اس کا کہہ رہے کہ یہ ایک دفعہ تصویر کھول لو، نفس کہہ رہے کہ ایک دفعہ یہ میسج تم اسے بھیج دو، نفس کہہ رہا ہے کہ یہ جملہ اس کے لیے تم کہہ دو، یہاں پہ اگر وہ اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے تو شیطان کو کیا ہے، فرصت مل جاتی ہے اور وہ وسوسہ داخل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کا ذکر کرے، اذا انصرفت الی ذکر اللہ، اگر نفس کا کیا ہو جائے، وہ اللہ کے ذکر کی طرف چلا جائے، ضاق مجالہ، تو شیطان کا جو ہے دائرہ کار اور شیطان کا جو موقع تھا، مورد ہے، وہ بڑا تنگ ہو کے رہ جائے گا، یعنی شیطان کو موقع ہی نہیں ملے گا، وارتحل، اور وہ یہاں سے چلا جائے گا، اور یہاں پہ ملک آئے گا، یعنی فرشتہ آ کے فَيَدْخُلُ الْمَلَكُ بِالْإِلْهَامِ، الہام اس کے وجود کے اندر ڈالے گا۔ لہذا انسان ان دو لشکروں کے درمیان ہر وقت مارکہ آرائی میں مبتلا ہے۔ شیاطین وسوسے ڈال کے پکڑ کے لانا چاہتے ہیں اور ملائکہ الہام کے ذریعے سے لانا چاہتے ہیں، لیکن دونوں اسی وقت ان ذرائع کو استعمال کر سکتے ہیں
کہ جس وقت انسان کے نفس کے اندر آمادگی ہو، چونکہ نفس یعنی انسان سو رہا ہو تو شیاطین اسے پکڑیں گے، اور اسی طرح انسان پورا چاقو چوبند بیٹھا ہو طلب کے لیے، طلب علم کے لیے، تو ملائکہ اس سے تعلق قائم کریں گے۔ یعنی مثال سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے، جیسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ دو لشکر ہیں، انسان ان کے درمیان میں کاملاً ان کے درمیان میں ہے، اور اس کی اپنی حرکات سے دونوں موقع پا کے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیں گے۔ ویسے نہیں ہو سکتا۔ انسان کون سی حالت اپنے اوپر طاری کرتا ہے؟ اگر انسان نے اپنے وجود میں حالت اتباع ہوائے نفس طاری کر لی، یا انسان نے اپنے وجود کے اوپر اگر خدا نخواستہ شہوات کی طرف میلان کی حالت طاری کر لی، یہ جو حالات ہیں یہ شیاطین کو موقع دے دیتے ہیں، اور وہ موقع پاتے ساتھ اس کے وجود میں اپنے عناصر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جال پھینکنا شروع کر دیتے ہیں جو قلب کو گرفتار کرتے ہیں۔ یہ ظاہر کی باتیں نہیں ہیں، یہ قلب کی گرفتار کرنے کی باتیں، اور اس کو کھینچ کے پھر پکڑ کے اپنی طرف لے کے آتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اس جگہ پہ اللہ کا ذکر کرے قبل اس کے کہ وہ اپنے نفس کے کہنے کے اوپر عمل کر لے مطابعت ہوا پر، قبل اس کے کہ وہ عمل کرے، وہ اللہ کا ذکر اپنے وجود میں برپا کرے۔ وہ جیسے جیسے اللہ کا ذکر کرے گا، شیطان ادھر سے رخصت ہونا شروع ہو جائے گا۔ شیطان کا دائرہ وہ کیا ہے، وہ تنگ ہونا لگ جائے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا دم گھٹنا، دم گھٹتا چلا جائے گا، یا ایک داغ ہے وہ داغ قلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسا شیطان کی گرفت کمزور ہونے لگ جائے گی جیسے جیسے اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی طرف توجہ کر کے، بالخصوص جیسے جیسے اللہ کی طرف توجہ کر کے وہ مزید ذکر کرے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ شیطان اس سے چھٹکارا پا کے چلا گیا اور یہ شیطان سے آزاد ہو گیا۔ یہ جیسے ہی آزاد ہوگا، یہاں پہ ملائکہ الہام کرنا شروع کر دیں گے، اس کے وجود کے اوپر اپنے واردات بھیجنا شروع کر دیں گے۔ یہ انسان کے ساتھ، انسان ان دو لڑائی جھگڑوں میں ہمیشہ مارکۃ الارا سرزمین ہے۔ اس سرزمین کے اوپر اصل مملکت جو ہے وہ قلب کی ہے، اور قلب کو گرفتار کرنا یہ دونوں چاہ رہے ہیں، ہر وقت چاہ رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان کے ساتھ کس طریقے سے یہ وسوسے یا انسان کے ساتھ یہ جو وارد ہونے والی چیزیں ہیں، کیا انسان کے ساتھ تعلق پیدا کر رہی ہیں۔ اسی میں پھر وہ مزید ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے پاس دو قوتیں، قوت عقل و قوت وہم، کہ ہم قوت وہم کو تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ ان ملائکہ قوت عقل سے تعلق پیدا کرتے ہیں، شیاطین قوت وہم سے، شیاطین قوت وہم سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ابن عربی کا ایک معروف جملہ ہے، اور یہ معروف جملہ کئی جگہوں کے اوپر علماء نے ذکر کیا ہے اس کی تشریح میں۔ وہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بیان کرتے ہیں من سلطان الوہم، یعنی انسان کو کیا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے خلوت میں۔ اگر وہم اس کا سلطان ہے، وہی جو سابقہ درس کا وہ تسلسل تھا کہ جس میں خواتر کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، اور یہ مورد اساتذ کی زبانی یا عرفاء کی زبانی، معذرت عرفاء کی زبانی بیان کیا گیا تھا کہ اگر انسان کے وجود میں وہم سلطان ہے تو خلوت کو اختیار نہ کرے، ایسی خلوت جس میں وہ ڈر جائے، خوفزدہ ہو جائے، منفی اثر لے کے آ جائے، ادھر اس کے لیے لازم ہے کہ سلطنت وہم کو دور کرے۔ لہذا سلطنت وہم کے بارے میں کیا ہے، فَإِنْ كَانَ وَهْمُكَ حَاكِمًا عَلَيْكَ، کہ ابن ربی لکھتے ہیں کہ اگر حاکم ہے تمہارے اوپر سلطان وہم، وہم بادشاہ ہے، وہ تمہارے اوپر حاکم ہے، بادشاہ ہے، سلطان ہے، فَلَا سَبِيلَ إِلَى الْخَلْوَةِ، تو تمہیں کسی بھی صورت میں خلوت میں نہیں جانا چاہیے، إِلَّا عَلَى يَدِ الشَّيْخٍ مُمَيِّزٍ عَارِفٍ، سوائے اس صورت کے کہ تم کسی ایسے شیخ جو کہ عارف کامل ہے، اور تمہارے سامنے جو وارد ہونے والے تصورات ہیں یا وہمیات ہیں، خواتر ہیں، خواتر شیطانی کا خواتر رحمانی سے جدا کر کے بیان کرے۔ اگر تمہارا تعلق کسی ایسے شیخ سے ہے، پھر خلوت میں جا سکتے ہو، اسے اپنے سارے حالات بتاؤ گے، یا وہ تمہارے باطن پہ نگاہ کر کے تمہاری تمام صورتحال کو مد نظر رکھ کے پھر مشورہ دے گا، رہنمائی کرے گا، ہدایت دے گا۔
لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے وہم کے ماتحت ہے، سلطان ہے اس کے وجود میں، تو اس صورت میں خلوت نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ جو ہمارا آج کا نقطہ، یہ تو سابقہ درس میں ہم نے پڑھا، اگر وہم سلطان ہو تو پھر حاکم شیطان ہے انسانی نفس پر۔ اس لیے جب بھی خلوت ہوگی وہ شیطنت کے اندر ہے، یا وہ شہوات میں مشغول ہے، یا غضب اور خوف اور اس طرح کے امور میں مشغول ہے۔ اسی لیے بعض افراد ایسے ہیں جو خلوت میں دیوانہ ور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض خلوت کے اندر شدید غصہ غضب کا شکار ہوتے ہیں، بعض خلوت میں جا کے فوراً ان کے اوپر شہوات طاری ہو جاتی ہیں۔ جیسا یہاں پہ ہم نے آج کے درس کا میں یہ نیا نقطہ ملاحظہ کیا کہ اگر وہم یہ مورد رکھتا ہے وہم کہ وہ سلطان ہے ہمارے نفس پہ، ٹھیک ہے، وہ سابقہ درس میں ہم نے پڑھا کہ خلوت میں نہ جائے۔ اچھا، اس کا دوسرا ہمارے پاس پہلو کیا ہے؟ چونکہ شیطان آتا ہی وہمیات کے باب سے ہے، سرزمین نفس کبھی بھی خالی نہیں رہتی، اس طور پہ خالی رہے کہ ادھر کچھ برپا نہ ہو، اصلاً ہو ہی نہیں سکتا۔ جب سے خلق انسانی نفس ہوا ہے اس کے اوپر چیزیں ابھر رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، واقع ہوتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، پھر واقع ہوتی ہیں، حوادث جنم لیتے رہتے ہیں۔ ایک ایسی سرزمین ہے جو کبھی بھی خالی نہیں ہوتی۔ اس لیے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں لا تأخذ سنۃ ولا نوم، اس کا اگر مظہر ہے کوئی شے تو وہ انسانی نفس ہے، چونکہ انسانی نفس کبھی بھی سوتا ہو یا جاگ رہا ہو، ہر وقت اس کے اوپر کچھ نہ کچھ برپا ہے۔ اب اگر انسانی نفس کے اوپر حاکم وہ سلطان وہم ہے، وہ بادشاہ وہم ہے، وہ حاکم وہم ہے، تو پھر تو شیاطین راج کریں گے، پھر تو خلوت میں جانا ہی اس کا غلط ہے۔ خصوصاً یہ جو عمر کا حصہ ہوتا ہے 13-14 سال کی عمر کا، چونکہ چھوٹا بچہ تخیلات میں زیادہ رہتا ہے۔ آج کے دور میں ہم نے اسے کمپیوٹر اور موبائل پکڑا دیا ہے، تو اس کمپیوٹر اور موبائل کے نقصانات اس جگہ تک پہنچاتے ہیں کہ وہ شدید وہمیات کا شکار ہو جاتا ہے، چونکہ یہ کارٹون، یہ کمپیوٹر گیمز، موبائل گیمز، یہ ساری کی ساری انسانی وجود میں وہمیات کو قوی کرتی ہیں۔ اب بچپنے میں 7 سال تک تو بالعموم وہ تخیلات اور وہمیات کا شکار ہے، اس لیے اسے تحفظ کے لیے والدین دکھائی دینے چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ گھر میں اپنے آپ کو امان میں پاتا ہے بچہ، وہ اپنے آپ کو اجنبی جگہ کے اوپر غیر محفوظ احساس کرتا ہے، اس لیے روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ وہمیات میں ایک بچہ زندگی بسر کرتا ہے، چھوٹا بچہ، لیکن 7 سال کے بعد اسے تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ وہمیات سے چھٹکارا پائے۔ ہمارے ہاں تربیت کا الٹا سلسلہ ہے، مزید اس کی وہمیات اب قوی کر دیتے ہیں۔ اب جب اس کی مزید وہمیات قوی کرتے ہیں تو 15-16 سال کی عمر میں اب ہر وقت آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ خلوت میں جاتا ہے۔ اگر اس بچے کے وجود کے اوپر وہ سلطان و بادشاہ وہم ہے تو پھر تو شیطان کے ہاتھ میں ہے، اس کو ایک لحظے کے لیے بھی خلوت دینا یہ شیطان کے ہاتھ میں دینا ہے۔ لہذا ایک حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، 100% تو کوئی بھی کسی شخص کو، حتیٰ کہ بچے کو بھی قابو نہیں کر سکتا، اسے تنہائی کے حوالے کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن یہ بچے کو بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ مصروف اسے رکھیں، اس کا ٹائم ٹیبل شیڈول ایسا بنائیں کہ وہ مصروف رہے، وائلہ یہ خواتیر اسے لے جائیں گے۔ جوان بھی اسی طریقے سے ہے، ایک جوان جتنا فارغ رہے گا اتنا فاسد ہوتا چلا جائے گا اندرونی طور پہ، اتنا تخیلات کا شکار ہوگا، وہمیات کا شکار ہوگا، شیاطین اس کے وجود میں وسوسے برپا کرتے چلے جائیں گے۔ لہذا لازم ہے کہ جوان کو مشغول رکھیں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں کتب اربعہ میں یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک جوان ہے بیٹھا ہوا ہے فارغ، تو اپنے ساتھ چلنے والوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کام کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو فارغ ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ تو فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سقطہ من عینی، یا میری آنکھوں سے یہ گر گیا ہے، یا عن عینی یا من عینی، میری نگاہوں سے اس کا مقام گر گیا۔ کیونکہ اگر مومن کوئی شخص ہو تو فارغ اوقات سے فائدہ اٹھا کے یا خدمت خلق میں مشغول ہوتا ہے یا اپنے دین کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا
تعلیم حاصل کر رہا ہے یا اس طرح کی امور انجام دے رہا ہے، یعنی یا اپنے خانوادے کے ساتھ کوئی امور انجام دے رہا ہے، حقوق اپنے خانوادے کے انجام دے رہا ہے، دیگر امور انجام دے رہا ہے، مدد ان کی کر رہا ہے، کام میں حصہ اور ہاتھ بٹا رہا ہے، اس طرح کی امور میں مشغول ہے۔ اگر خالی فارغ ہے، فارغ تو شیاطین میں سے آ جاتا ہے۔ اس لیے امام کاظم علیہ السلام کی روایت ہے کہ ان اللہ یبغض، اللہ عز و جل نفرت کرتا ہے العبد الفارغ النوام، وہ عبد جو فارغ رہتا ہے اور کثرت سے سوتا ہے، کیونکہ ہر دو صورتوں میں فراغت ہے، ہر دو صورتوں میں اس نے اپنے نفس کو خالی قرار دے دیا، الفارغ النوام۔ چونکہ یہ جو خلوتیں ہیں سلطنت وہم کے ساتھ، وہ شیاطین کے وسوسوں کا ایک مرکز ہے، ایک خزانہ اس کے وسوسوں کا بن جاتا ہے کہ جس کے اندر وہ خود اس کے پورے قلب کو گھیر کے شیطانوں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ان خلوتوں سے پھر اسے بچایا جائے، تنہائیوں سے بچایا جائے، جوان کو بھی، بچے کو بھی، حتیٰ ہم خود بھی اپنے اندر یہ احساس کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہیں تو خلوتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، چونکہ سلطان وہم جو ہے وہ اس کی سلطنت ہے، بادشاہ وہم ہے۔ وہم کا علاج پہلے کریں، وہم کا علاج کریں گے تو خلوت پاک ہوں گی، خلوت پاک ہوں گی تو تب اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کثرت کے درمیان تو نہیں رابطہ قائم ہو سکتا، تنہائیاں اللہ تعالیٰ کے لیے لازم ہے کہ تنہائیاں ہم اپنے آپ کو خلوت اور تنہائیوں میں لے کے جائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ آپ نے ایک طرف ملاحظہ کیا کہ جو ملا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا تھا، اور اگر انسان اپنی سرزمین پہ، یعنی بس آپ نے دیکھا کہ خلوت کی سرزمین اور وہم کا ابھرنا یعنی شہوات اور غضب کی طرف میلان ہونا، یہ شیطانی وسوسوں کے لیے سارے دروازے کھول دے گی۔ لیکن اگر انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے، انسان اپنے آپ کو تقوی کے دائرے میں رکھے، تو اس مقام کے اوپر انسان ملائکہ سے تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ایک روایت سے استفادہ کرتے ہیں کہ مولا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا کہ خلق اللہ الانس ثلاثۃ اصناف، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انسیت ہے وہ 3 اصناف میں رکھی ہے، 3 قسم کی انسیت قرار دیا گیا ہے۔ انس ظاہراً انسیت اس سے مراد ہے، ایک صنف ہے کالبہائم، مویشیوں کی طرح ہے ایک صنف۔ قال اللہ تعالیٰ، ان مویشیوں کے بارے میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، کہ ان کے قلوب ہیں لیکن ان سے وہ سوچتے سمجھتے فقہ سمجھنے کا کام نہیں لیتے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے وہ بصارت دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ دوسری صنف ہے صنف اجسادہم اجساد بنی آدم و ارواحہم ارواح الشیطان، یعنی 3 قسم کے انسان ہیں، آپ یہ کہہ لیں۔ جو انس سے مراد ادھر انسیت نہیں ہے، معذرت، خلق اللہ الانسا، 3 قسم کے انسان اللہ نے خلق کیے ہیں۔ ان 3 قسم انسان میں پہلی قسم کیا ہوگی؟ وہ انسان جو بہائی مویشی ہیں، مویشیوں کی مانند ہے۔ یہ کون سے انسان ہیں جو مویشیوں کی مانند ہیں؟ ان کی صفت بیان کی کہ ان کے قلوب ہیں لیکن ان سے سوچتے نہیں، آنکھیں لیکن دیکھتے نہیں۔ دوسرے انسان وہ ہیں کہ اجسادہم اجساد بنی آدم، ان کے ظاہری جسم فرزندان آدم جیسے آپ کو دکھائی دیں گے، 2 ٹانگیں، 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، اس طرح سے بنی آدم جیسا ہے، ہیکل یا قیافہ بنی آدم جیسا ہے۔ لیکن وہ ارواحہم ارواح الشیاطین، لیکن ان کی روحیں کس کی مانند ہیں؟ شیاطین کی مانند، یعنی شیاطین کا مرکز بنی ہوئی ہیں، وسوسے کا مرکز بنی ہوئی ہیں ان کی روحیں شیاطین کے۔ وَصِنْفٌ كَالْمَلَائِكَةِ، اور ایک انسانوں میں صنف ہے جو ملائکہ کی مانند ہے، فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ، کہ جو اس دن اللہ کے سائے میں ہوں گے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے سائے خدا کے، سائے الہی کے۔ اور پھر آگے ذکر کرتے ہیں وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ أَكْثَرَ الْقُلُوبِ قَدْ فَتَحَهَا جُنُودُ الشَّيَاطِينِ،
وَمَلَكُوهَا کہ اکثر لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا ہے شیطان کے لشکروں نے اکثر، اور اس کے اوپر وہ مالک بن کے بیٹھ گئے ہیں، وہ مملکت انہوں نے بنا لی اکثر لوگوں کے دلوں کو۔ وَيَتَصَرَّفُونَ فِيهَا بِضُرُوبِ الْوَسْوَاسِ اور وہ طرح طرح کے وسوسے ان دلوں میں پیدا کرتے رہتے ہیں اور ان کو پھر ابھارتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ ضرورت کس چیز کی ہے کہ ان دلوں کا علاج کیا جائے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان دلوں کی طبابت کی جائے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ شیطان کی جو سلطنت ہے وہ انسان کے گوشت اور خون کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور وہ اس کے قلب کے تمام حصے کو گھیر لیتا ہے، اور قلب کے بعد پھر اس کے بدن کو تمام کے تمام گھیر لیتا ہے۔ وہ آنکھ اٹھتی ہے تو جو شیطان چاہتا ہے ویسا کام کرتی ہے، ہاتھ اٹھتا ہے تو جیسا شیطان چاہتا ہے ویسا کام کرتا ہے۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ قلب سے۔ قلب سے آغاز ہونے کے بعد اس کے خون گوشت پوش میں یہ شیطان گردش کرنے لگ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ شہوات وہ اسی طریقے سے گھیرتی ہیں کہ آغاز شہوات کا نفس کے اندر ایک جولانی اور نفس کے اندر ایک طغیانی برپا کرتے ہیں، پھر شہوات کے دھارے میں وہ حرام کام انجام دیتا ہے۔ وہ جو حرام چیز ہے وہ انسانی جسم کا حصہ بنتی ہے، خون گوشت پوست اس کا بننا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے استدلال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف روایت ہے جو ہماری کتب میں وارد ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں ان الشیطان لیجری من بنی آدم مجرى الدم، خون کی دوڑنے کی جگہوں کے اوپر شیطان دوڑتا ہے، یعنی خون کی گردش کے ساتھ شیطان اس کے وجود کے اندر گردش کرتا ہے۔ اور یہی قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے کہ شیطان نے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، بار علاج جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں میں اس صراط مستقیم پر جا کے بیٹھوں گا، چونکہ جو صراط مستقیم پر نہیں ہے وہ تو ہے ہی لشکر شیطان۔ جیسا جو مومن ہے، جو حاجی ہے، جو زائر ہے، جو عمرہ کر رہا ہے، جو نماز شب پڑھ رہا ہے، جو قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے، جو علماء کی محفل سے استفادہ کر رہا ہے، جو اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انجام دے رہا ہے، واجبات کو ادا کرتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، شیطان ان لوگوں کو بہکانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے صراط مستقیم پہ۔ قرآن کریم کی واضح آیت ہے۔ پھر آگے کیا شیطان کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ سے حملہ آور ہوں گا میں ان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے۔ لہٰذا انسان کو ہر ٹائم یہ پریشانی اٹھانی چاہیے شیاطین کے ہاتھوں سے کیسے چھٹکارا پائے۔ فالخلاص من ایدی الشیاطین یحتاج الی مجاہدۃ عظیمۃ ریاضۃ شاقۃ، کہ بیان فرماتے ہیں کہ مولانا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ شیاطین کے چنگل سے آپ آرام سے نہیں بچ سکتے، اس لیے جہاد اکبر اسے کہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ شیاطین کے چنگل سے اور ان کے ہاتھوں سے نجات اور چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو عظیم بہت بڑی بڑی مجاہدت کریں، یعنی خوب سے یہ کوشش کریں اس سے بچنے کی، اور مشقت آور ریاضتیں کریں، جیسے رجب کے روزے ہیں، جیسے شعبان کے تمام روزے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سعادت ہمیں عنایت فرمائے کہ تمام روزے ہم رکھ سکیں۔ ایک ریاضت مشقت آور ریاضت ہے، نماز شب پڑھیں اور تعقیبات نماز فجر بھی حتماً پڑھیں۔ اب یقیناً جو اس مقدار کی نیند اپنی اجاڑتا ہے اور ان اعمال کو انجام دیتا ہے، وہ اپنے کاروبار، اپنے بزنس یا اپنے مختلف طرح کے امور ہیں، جو بالفرض کہیں جاب کر رہا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کسی نے کسی اور کام سے ہے، ان سب میں اسے مشکل حالات ایک قسم کے اپنے نفس کے اندر برداشت کے اعتبار سے ایک حالات پیش آئیں گے۔ لہذا ریاضہ شاقہ، مشقت آور ریاضتیں کریں، اور جو مجاہدت کے مقام میں اپنے آپ کو نہیں لے کے آتا کانت نفسہ ہدفاً لسہام وسواسہم، وہ شیاطین کے وسوسوں کے تیر کا ہدف بن جاتا ہے، وَدَاخِلَةً فِي أَحْزَابِهِمْ، اور پھر آہستہ آہستہ شیاطین ہی کے لشکروں میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھرتی ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ آرام سے فوجی تھوڑی بھرتی ہوتا ہے۔ شیاطین کے لشکر میں فوجی بھرتی کس طرح ہوتا ہے؟ وہ تیر چلاتے ہیں، تیر ہدف پہ جا کے لگتا ہے، قلب پہ،
اور پھر اس کو وہاں سے پکڑ کے کھینچ کے لاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ کھنچتے کھنچتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کے لشکر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اساتذ اس طور پہ ذکر کرتے ہیں، آیت اللہ عباسی خراسانی حفظہ اللہ تعالی اپنے درس تفسیر میں اسے ذکر کر رہے تھے، غالباً کل کا یہ درس تھا، کہ سورہ معاہدہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے 3 مراحل ذکر کیے قرآن کریم کی آیات میں، بڑی دقیق انہوں نے بات کی۔ قرآن کریم کی آیات میں یہ 3 مراحل بنتے ہیں۔ اول، شیطان رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا قلب تک، ابھی ہم وہ پڑھ چکے قلب تک کیسے رسائی حاصل کرے گا، جب ہوائے نفس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے رسائی حاصل کر لے گا۔ نمبر 2، رسائی حاصل کرنے کے بعد وسوسے ڈال کے اعمال کے اوپر ابھارے گا۔ نمبر 3، ان اعمال کو مزین کر کے پیش کرے گا، وہ اسے خوبصورت اعمال لگیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان اعمال سے وہ فرار کرے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اعمال اسے برے لگیں۔ مثلا اگر کسی سے انتقام لینا ہے تو اس کے وجود میں یہ وسوسہ برپا کرے کہ یہ جملہ کہہ دو۔ اچھا، نمبر 3، اس نے کہہ دیا، کہنے کے بعد اگر وہ اسے قبیح لگ رہا ہوتا تو توبہ کرتا، وہ اسے مزین بنائے گا، تم نے بالکل ٹھیک کہا، عین وقت پہ تم نے یہ جملہ کہہ دیا، ورنہ یہ موقع ہی نہیں ملنا تھا۔ اس نے صحیح اس کو اوپر اثر کیے، اب وہ دیکھو کہ انسان بن کے زندگی بسر کرے گا، اب تمہیں کبھی بھی نہیں چھیڑے گا۔ اس طرح کے وہ اعمال کو مزین کرتا ہے تاکہ نہ توبہ کی طرف آئے۔ اور پھر نمبر 4 چیز، یعنی نتیجہ یہ، اس لیے وہ تین کام وہ کرتا ہے، چوتھا نتیجہ ہے کہ وہ پھر ان خوبصورت اور مزین اعمال کے دھارے میں ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے۔ نہ کوئی واعظ سنے گا، نہ نصیحت سنے گا، نہ عبرت پکڑے گا، وہ انہی مزین اعمال میں ہی گرفتار رہے گا۔ جیسا یہ شیطان کی واردات کا طریقہ کار ہے، جیسا بھی آپ نے دیکھا کہ اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، یا اللہ میں تیرے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا جا کے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں سے موقع ملا انہیں پکڑ کے لے کے آؤں گا اپنے احزاب میں، اپنے جنود میں، اپنے سپاہیوں میں، اپنے فوجیوں میں، اپنے لشکر میں لے کے آؤں گا۔ ایسا اس کا طریقہ یہ واردات ہے کہ وہ آتا ہے، راہ ہموار انسان کا خود نفس کرتا ہے، وہ راہ ہموار نہیں کرے گا، انسانی نفس خود یہ راہ ہموار کرتا ہے کہ آ جاؤ، میں نے دروازہ کھول دیا، آ سکتے ہو۔ لہٰذا انسان اپنے نفس میں جیسے ہی راہ ہموار کرتا ہے، یہ مہمان منتظر ہو کے فوراً حملہ آور ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اب جیسے ہی حملہ آور ہوا ہے، اس میں وسوسے اسے ڈالے گا، ابھارے گا وسوسوں کے ذریعے سے۔ نمبر 3، وسوسے عمل میں جب لے آئے گا تو نمبر 3، وسوسے کو جن اعمال کو اس نے وسوسے کی بنیاد پر جن اعمال کو انجام دیا اسے مزین کرے گا، خوبصورت بنائے گا۔ کفار کے ساتھ یہی مشکل تھی، انہیں اپنے سارے اعمال بڑے خوبصورت نظر آتے تھے، بڑے بہترین نظر آتے تھے، اور نتیجے کے طور پہ چوتھا کیا ہوگا، اب وہ ان اعمال کے ہمراہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ کون ہے کہ جو زینتوں سے دور بھاگے؟ کون ہے جو خوبصورتیوں سے دور بھاگے؟ کون ہے کہ جس کو اپنے اعمال بڑے اچھے لگتے اور ان اعمال کو ترک کر دے؟ اس لیے وہ چوتھا نتیجہ تو نکلنا ہی نکلنا ہے۔ جیسا اگر اسے وہ اپنے اعمال مزین نہ لگتے تو اس صورت میں کیا ہوتا، وہ کیا کرتا؟ توبہ کرتا۔ اور یہاں سے آپ کو وہ روایت بھی واضح ہوگی آپ کے لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم نے آغاز درس میں پڑھی تھی کہ محض الایمان قرار دیا، چونکہ اب شیطان آیا اس کے وجود کے اندر، یعنی وہ جو روایت الکافی کی پڑھی اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس شخص کے پاس شیطان آیا، اب اس نے یہ فرصت دے دی کہ وہ وسوسہ پیدا کرے۔ اول غافل تھا تو وہ آیا، غافل نہ ہو، انسان ہر ٹائم نگہداری کر رہا ہو تو شیطان اندر نہیں داخل ہوگا۔ لہذا ہم اپنے نفس کو خود آمادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم آ جاؤ، اور وہ مہمان بن کر آ جاتا ہے۔ اب جب آئے گا تو وسوسہ ڈالے گا۔ اس نے وسوسہ ڈالا کہ من خلقک، تجھے کس نے خلق کیا؟ اس نے فوراً کہا کہ اللہ نے۔ اگلا وسوسہ ڈالا کہ اچھا پھر اللہ کو کس نے خلق کیا؟ اور یہاں پہ وہ گھبرا گیا، لیکن اب گھبرا گیا تو بچ گیا، کیونکہ اب تیسرا کام کیا اس نے کرنا ہے؟ مزین کرنا ہے۔ تم کتنے عاقل ہو، تم تو فیلسوف ہو، تم تو بہت عقل مند ہو، یہ تو کوئی بھی نہیں سوچتا، تم نے سوچ لیا۔ لوگ تو اپنے خیالوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تم جیسے عقل و دانش اور دانائی اور عمق میں جانے والا اہل معرفت کہاں پر ہے؟ وہ اس طرح سے اسے مزین کرے گا۔ اب جب مزین کر دیا،
اب ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس کا توہم دور کرے۔ اس لیے جب اس نے مزین نہیں ہونے دیا اس شبہ کو، تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ھذا محض الایمان، یہ تمہارا خطرے کا شکار ہونا، یہ جو ڈرنا ہے، یہ مزین یعنی قبیح صورت اس کو تم نے سمجھا، اس کو انتہائی پست صورت سمجھا، اسے شیطان کا خیال قرار دیا تم نے، یہ ایمان کے امور میں سے ہے، ایمانی امر ہے۔ لہذا یہ خلاصہ کلام کہ شیطان کی واردات اس طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ ایک فصل اور ہم نے حدیث نفس کے ضمن میں جو جامع السعادات میں وارد ہوئی آپ کی خدمت میں عرض کی، اور انہوں نے تیسری فصل بیان کی ہے تسویلات الشیطان و وسواسہ، کہ شیطان کی تسویلات اور وسوسے، تسویلات وہی وسوسوں کو کہتے ہیں، کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم احادیث کی روشنی میں اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔